अजीज़ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जादू बरहक है और ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से चलता आ रहा है, जिसका कुरान में भी जिक्र हुआ कि दुनिया का पहला जादू जो कि लोगों ने शुरू किया करना वो हस्बैंड वाइफ की सेपरेशन के लिए ही यूज़ हुआ, जो कि कुरान में इस तरह से बयान हुआ। फिर लोग इनसे वो सीखते जिससे खावंद और बीवी में जुदाई डाल दें, और दरअसल वो बगैर अल्लाह ताला की मर्जी के किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये लोग वो सीखते हैं जो इन्हें नुकसान पहुंचाए और नफा ना पहुंचा सके, और वो बिल यकीन जानते हैं कि उसके लेने वाले का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और वो बदतरीन चीज है जिसके बदले वो अपने आप को फरोख्त कर रहे हैं। काश कि ये जानते होते। अजीज़ दोस्तों, इसी तरह से हमें मालूम होता है कि जादू से हस्बैंड वाइफ के दरमियान सेपरेशन की जाती है और हस्बैंड वाइफ के दरमियान लड़ाई झगड़े क्रिएट किए जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक बच्ची अपने घर में बहुत खुश रह रही होती है, ये हस्बैंड वाइफ दोनों आपस में बहुत खुश रह रहे होते हैं, लेकिन एकदम उनके दरमियान में तकरार और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और बात तलाक पे जाके ख़त्म होती है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ही प्यार से रह रहे होते हैं, लेकिन एकदम कुछ ऐसा होता है कि दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए नफ़रत पैदा हो जाती है। वही दोनों जो कि पहले एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, यकदम एक दूसरे से नफ़रत शुरू कर देते हैं और आए रोज़ मारपीट देखने में आती है। अजीज़ दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग आपको ये अमल बताएंगे कि अगर हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं, अगर उन पे जादू नहीं है तो भी, अगर जादू है तो भी, ये आप वजीफ़ा करें, इंशाल्लाह हस्बैंड वाइफ के दरमियान प्यार और मोहब्बत शुरू हो जाएगा। और ये ज़रूरी नहीं कि ये अमल सिर्फ बीवी ही कर सकती है, अगर ये अमल हस्बैंड भी करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। अजीज़ दोस्तों, याद रखें कि जादू से मौत भी होती है और अच्छे अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं। जैसा कि हमने पुरानी वीडियो में अभी आपको बताया था कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ तो वो भी उसका असर महसूस करते थे, और जब उनके जादू का इलाज हुआ तो वो यही कहते थे कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी कैदी को रिहाई मिल गई हो। और जैसा कि हमने हारूत और मारूत का किस्सा आपको अभी सुनाया कि पहला जादू भी जो किया गया वो हस्बैंड वाइफ की सेपरेशन के लिए ही इस्तेमाल हुआ, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग आपके रिश्ते से बहुत ज़्यादा जेलस होना शुरू हो जाते हैं, आपको वो खुश नहीं देखना चाहते, तो इसी जेलसी की वजह से वो आप पे जादू करवाते हैं या खुद ही जादू आप पे करते हैं। बाज़ औक़ात नज़र भी लग जाती है जिसकी वजह से रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, या बाज़ औक़ात वैसे ही हस्बैंड वाइफ के अंदर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता तलाक तक ले जाते हैं। हस्बैंड वाइफ में प्यार और मोहब्बत पैदा करने वाला वजीफ़ा जो कि बहुत ही सिंपल और आसान है, आपने फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद उसी जाए नमाज पे बैठ के 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी जो कि आप नमाज में पढ़ते हैं, 11 मरतबा आयत करीमा, 11 मरतबा सूरह फातिहा, 11 मरतबा सूरह इखलास, 11 मरतबा सूरह फलक और 11 मरतबा सूरह नास पढ़नी है, और आखिर में फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी जो कि आप नमाज में पढ़ते हैं, और उसके बाद सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ करें। इंशाल्लाह अल्लाह आप दोनों के अंदर प्यार और मोहब्बत पैदा कर देगा। और अगर आप पे जादू है, बुरी नज़र है या कोई और रीज़न है जिसकी वजह से हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अल्लाह वो तमाम रीज़न्स ख़त्म कर देगा और आप प्यार और मोहब्बत से रहना शुरू हो जाएंगे। वैसे तो जादू की बहुत सी निशानियां हैं और जादू बरहक है, हम आपको वो निशानियां भी बता देते हैं जो काले जादू की निशानियां होती हैं। सीने में घुटन महसूस होना, रोना बगैर किसी वजह के, खाने की रग़बत ना होना, जिस्म के अंदर कमज़ोरी होना, बदन या मुंह के हिस्से से बहुत बदबू आना, बदन में हरारत महसूस होना, आंखों का धुंधला महसूस होना यानी आंखों से मुश्किल से नज़र आना, कंधों पे बोझ महसूस होना, ऐसा लगना कि आपने कोई बहुत भारी चीज़ उठाई हुई है, सुस्ती रहना, काम की रग़बत ना रहना, काम पे दिल ना करना, चक्कर आ जाना यानी आप बैठे हों या लेटे हों तो एकदम बैठें तो चक्कर महसूस हों,
یا آپ بیٹھے ہوں تو ایک دم اٹھیں تو چکر آپ کو محسوس ہوں، بار بار جمائی آنا، دماغ پہ بوجھ محسوس ہونا، ایسا لگنا کہ آپ کا دماغ کچھ بوجھ محسوس کر رہا ہے، الٹی جیسا محسوس ہونا، دل کا تیزی سے دھڑکنا اور بے چین ہو جانا، سر میں درد رہنا، سانس لینے میں دشواری محسوس ہونا، سینے میں گھٹن محسوس ہونا، بدن میں درد ہونا اور ایسا لگنا کہ درد ایک جگہ سے دوسری جگہ چل رہا ہے، جسم میں ہر جگہ نیل کے نشان نظر آنا اور چوٹ کا آپ کو نہ پتا ہو کہ یہ چوٹ آپ کو کب لگی تھی، نماز اور ذکر سے دور بھاگنا، رشتہ داروں دوستوں سے ملنے میں نفرت محسوس کرنا، کاروبار کا ایک دم سے ختم ہو جانا، شوہر اور بیوی کا لڑائی جھگڑا شروع ہو جانا، خون دیکھنا، جسم پہ بال نظر آنا، سوئی یا کسی چیز کا لگنا محسوس ہونا، ایسی نامعلوم بیماری ہو جانا جس کا علاج موجود نہ ہو یا ڈاکٹر کو آپ کی بیماری سمجھ نہ آ رہی ہو، عورت کا حمل میں بچہ ختم ہو جانا، اور اگر وہ ہو ہی جائے تو 30 سے 40 دن کے اندر اندر پیلے کلر کے دست کرتے ہوئے بچے کا مر جانا، اور جب وہ بچہ مرنا تو جامنی کلر کا پڑ جانا، جنگلی جانور دیکھنا، گوشت دیکھنا، نیند میں رونا، سوتے ہوئے جھٹکے محسوس ہونا جیسے کوئی آپ کو پکڑ کے ہلا رہا ہے، خواب میں اپنا کسی کو پیچھا کرتے ہوئے دیکھنا، ڈرانوی شکلیں دیکھنا، اپنے ہی گھر میں کمروں میں جاتے ہوئے ڈرنا، نیند کا نہ آنا، ویران جگہ پہ خود کو دیکھنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت غصہ آ جانا اور بے شک غلطی آپ کی ہو پھر بھی غصے پہ قائم رہنا۔ عزیز دوستو، یہ تمام نشانیاں کالے جادو کی ہیں۔ اگر آپ میں یہ نشانیاں 70% تک موجود ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ کالا جادو ہوا ہے اور آپ کو علاج کی اشد ضرورت ہے۔ اور عزیز دوستو، اس کا علاج کرنے کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑے عامل یا پیروں فقیروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، یہ علاج آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ یہ علاج کے لیے آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت ہے، آپ کو ایک دن میں ہی آرام آنا شروع ہو جائے گا۔ ویسے تو اس کے 2 طریقے ہیں جو ہم ایک ویڈیو میں پہلے بھی بتا چکے ہیں، لیکن آج کا ہم طریقہ تھوڑا آسان بتائیں گے جو کہ آپ آرام سکون سے کر سکتے ہیں۔ عزیز دوستو، آپ نے 7 دن تک لگاتار 7 دن تک مغرب کی نماز کے بعد سورہ بقرہ، جس کی آپ کو لنک ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور اوپر آئی بٹن میں بھی شو ہو جائے گا، آپ نے سورہ بقرہ مغرب کی نماز کے بعد اس کی ریکارڈنگ سننی ہے، پوری ریکارڈنگ سننی ہے، اور اس کی آخری 2 آیات جو کہ 285 اور 286 ہے وہ آپ نے تلاوت کرنی ہے ڈیلی، اور جب بھی آپ سونے لگیں یا سو کے اٹھیں آپ نے فوراً ایک بار سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص، یہ تینوں صورتیں پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے تمام جسم پہ پھیر لینی ہے۔ انشاءاللہ اگلا جو مرضی کر لے، آپ پہ کالا جادو نہ ہی ہوگا، نہ ہی کالے جادو کا آپ پہ اثر ہوگا، کیونکہ یہ جو 2 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی 285 اور 286، یہ دونوں آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ معراج میں ملی تھیں۔ یہ جب اللہ پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ لے کے گیا تو یہ تحفہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا، اور ایسی کوئی رات نہیں ہوتی تھی جس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں آیات کی تلاوت کیے بغیر سو جاتے۔ آپ کا کہنا تھا کہ جو شخص یہ 2 آیات پڑھ لے اس کے لیے یہ 2 آیات کافی ہیں، یعنی کہ جنت میں جانے کے لیے بھی یہ 2 آیات کافی ہیں۔ عزیز دوستو، ہماری بہنیں اور بیٹیاں ایسے پیر و فقیروں کے پاس جاتی ہیں، اور بھائی بھی جاتے ہیں جو اسلام کو بالکل نہیں جانتے، جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ آپ کو اور ڈراتے ہیں اور آپ کو شرک کی طرف لے کے جاتے ہیں، آپ کا پیسہ بھی لوٹتے ہیں اور آپ کا ایمان بھی لے لیتے ہیں، اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے وہ آپ کو ڈرائیں گے کہ آپ پہ اتنا سخت جادو ہے، اس کا علاج نہیں ہو سکتا، فلاں رشتہ دار نے آپ پہ جادو کروایا ہے، آپ یہ تعویذ استعمال کریں، یا یہ آپ اگربتیاں لے جائیں، اس کو فلاں وقت پہ جلائیں اور فلاں جگہ پہ اس چیز کو دفنا دیں، یا فلاں دیوار پہ اس چیز کو چپکا دیں،
اور وہ کچھ باکسز کے اندر تعویذ ہوتے ہیں جو آپ کو دے دیتے ہیں کہ آپ اس کو استعمال کریں۔ عزیز دوستو یاد رکھیں، یہ جو باکسز والے دیتے ہیں تعویذ جس کے اوپر ڈیجٹس لکھے ہوتے ہیں، اس کا اسلام میں کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ اس نے کیا چیز لکھی ہوئی ہے، اور وہی چیز آپ اپنے گھر پہ دیوار پہ ٹانگ بھی دیتے ہیں اور اپنے گلے میں بھی پہن رہے ہوتے ہیں، اور آپ کا پورا ایمان یہی ہوتا ہے کہ اس تعویذ کی وجہ سے یا اس نقش کی وجہ سے میری حفاظت ہو رہی ہے، جبکہ وہ شیطانی تعویذ ہوتے ہیں اور وہ آپ کی حفاظت نہیں کرتے۔ عزیز دوستو یاد رکھیں، کوئی تعویذ کوئی صورت آپ کی حفاظت نہیں کرتی، حفاظت تو صرف اللہ ہی آپ کی کرتا ہے۔ جو آپ کلام پڑھ رہے ہیں، اپنے دل میں ہمیشہ یہ چیز رکھیں کہ اس کلام کے طفیل اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اگر آپ کے دماغ میں یہ چیز ہو کہ یہ کلام آپ کی حفاظت کرے گا تو آپ شرک کر رہے ہیں۔ اور یہ جو 2 نمبر جادوگر ہوتے ہیں، یہ سب سے پہلے آپ کو ایسا تعویذ دیتے ہیں جس کے اندر شیطانی کلمات لکھے ہوتے ہیں، اسی لیے تو یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ تعویذ نہیں کھولنا ورنہ یہ اڑ جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ آپ خود بھی تو سوچیں کہ اللہ کا کلام اتنا کچا ہے کہ آپ اس کو کھولیں اور وہ ختم ہو جائے۔ تو عزیز دوستو ان پیروں فقیروں سے دور رہیں، اپنا علاج آپ خود کریں، کیونکہ سورہ بقرہ ایک ایسی چیز ہے جو روایت میں موجود ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی یا سنی جائے اس گھر میں 24 گھنٹے تک شیطان انٹر نہیں ہو سکتا۔ اور یہ پیر فقیر آپ کو ایسے ایسے تعویذ دے دیتے ہیں کہ جن کا شیطان سے لنک ہوتا ہے، یہ آپ سے شرک بھی کرواتے ہیں اور آپ کی دولت بھی لیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں دوستو، اگر اسی حالت میں آپ کی موت ہو گئی تو آپ شرک کی حالت میں مریں گے، اور جو شرک کی حالت میں مرے گا وہ کافر ہوگا، اور کافر کا مقام جہنم ہے، جو کہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک قیامت میں انسانوں سے سوال کرے گا کہ میں نے تجھے عقل بھی دی، کان بھی دیے، دماغ بھی دیا، سب کچھ دیا، تو تو نے سوچا کیوں نہیں۔ امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لائک کا بٹن ضرور پریس کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل ٹرو اسلامک انفو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور نزدیک ہی لگے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک ٹائم پہ پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق کی اور سچ کی بات کرنے کی، حق کی اور سچ کی بات پہ چلنے کی، حق کی اور سچ کی بات پہ رکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔